کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے۔ 5 اپریل کو کل جماعتی ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں تمام جماعتیں شریک تھیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام، اور اس میں وقف بل واپس لینے کے لیے وقف بل کے خلاف اس وقت تلنگانہ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی تاریخ کا آج اعلان کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ بل اب ایک قانون بن گیا ہے۔ یعنی اتنی جلدی بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کو تھی کہ جمعے کو راجیہ سبھا میں بل پر بحث ہوئی اور ہفتے کو صدر جمہوریہ نے اس پر دستخط کر دی۔ یعنی ملک کا انتہائی اہم ترین مسئلہ تھا جس پر اتنا کوئک سمجھیے کہ ایکشن لیا گیا، جمعے کی رات میں بحث ہوئی اور ہفتے کو صدر جمہوریہ نے اس کو قانون میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت اور ہندوستان کے سیکولرزم کے لیے انتہائی سمجھیے کہ خطرناک عمل ہے۔ یہ بل کو نہ صرف ہندوستان کے مسلمان واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ جمہوری اور سیکولرزم پر جو یقین رکھتے ہیں وہ سب کی بھی آواز ایک ہی ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ بل کی خرابیوں پر بحث کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ بل کو رول بیک کیا جائے، واپس لیا جائے۔ یہ بل جمہوریت کی روح کا قتل کے مترادف ہے اور 20 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ بہرحال 232 ممبران پارلیمنٹ نے اس بل کی مخالفت کی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تقریباً جتنے ووٹ پڑے ہیں اس میں 30% ووٹ اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی معمولی اکثریت کی بنیاد پر بھارت کو ہندو وادی ملک بنانے اور ہندو راشٹرا بنانے کی طرف جانا چاہتی ہے، جبکہ اس کی اکثریت پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار، پاسوان اور پھر سمجھیے کہ RLD کے بھروسے پر وہ حکومت چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پارٹیوں کو بہرحال ان کے اپنے کچھ مسائل ہیں، ڈرا کر دھمکا کر سمجھیے کہ ملک کو ہندو وادی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ملک ان پارٹیوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو ملک کے سیکولر فیبرک کو اور ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے سمجھیے کہ سینے میں خنجر گھونپنے کا کام ان لوگوں نے کیا ہے۔ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تلنگانہ مارچ کا جو اعلان کیا ہے، وہ تلنگانہ مارچ، ابھی کور کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی، وہ تلنگانہ مارچ 26 اپریل بروز ہفتہ بعد نماز ظہر اندرا پارک دھرنا چوک پر ہوگا۔ پوری ریاست تلنگانہ سے پہلے بالخصوص مسلمان، پھر عام سیکولر سمجھیے کہ ملک کو سیکولرزم کی طاقت کو فیور کرنے والے لوگ، چاہے وہ دلت ہو، عیسائی ہو، سمجھیے کہ ہندو ہو، آدیواسی ہو، یہ سب اس سمجھیے کہ صاحب تلنگانہ مارچ میں شریک رہیں گے، اور لاکھوں کی تعداد دھرنا چوک پر 26 اپریل کو جمع ہوگی۔
بعد نماز ظہر سمجھیے، بلکہ میں گزارش کروں گا شہر کے لوگوں سے اور اضلاع سے جو نکل رہے ہیں کوشش کریں کہ ظہر کی نماز وہیں پڑھیں. تو 2 بجے یوں سمجھیے کہ 2 بجے سے 5 بجے تک کا اس کا وقت ہوگا. اور یہ ایک طاقت کا مظاہرہ ہے اس بل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. میں ان تمام لوگوں سے جو اپنی مساجد کو بچانا چاہتے ہیں، جو اپنے قبرستانوں کو بچانا چاہتے ہیں، جو مذہبی شعار کی حفاظت کو دین کا ایک فریضہ سمجھتے ہیں، ان سب سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ اس بل میں نہ عاشورخانہ بچے گا نہ امام باڑہ بچے گا. اس بل میں نہ مسجد بچے گی، نہ درگاہ بچے گی، نہ قبرستان بچے گا. میں بل کے سمجھیے تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، بہت بحث بل کے مختلف نکات پہ ہو چکی ہے. تو کوئی چیز نہیں بچے گی. بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS آپ کو اس ملک میں نہ صرف دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتی ہے، بلکہ آپ کے مذہبی تمام حقوق کو. کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا؟ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے M-Trix اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے. یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے. USA، کینیڈا، آسٹریلیا، UK اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں. اور سروسز فری پروفائل ایویلویشن، پورٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسڈ ان ایلیجبلٹی، ایپلیکیشن پروسیسنگ، ویزا موک اینڈ گائیڈنس، فری کاؤنسلنگ اینڈ ایڈمیشنز اینڈ اکوموڈیشن اسسٹنس. ہمارا پتہ ماترشری اپارٹمنٹ اپوزٹ زوڈیو، بشیر باغ روڈ، حیدرآباد. موبائل 9581987528. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.